کے زمانے کے اندر تبلیغ دین دین سے مگر اس سے یہ کیا ایک بڑا یہ ہے جیسے میں نے تصویر کیا سمجھ نہیں جن کے پاس عمل نہیں رہا، جن کے پاس عمل ہے ان کے پاس اس دین کی حکمت سے آگے کی طرف لاتے ہیں۔ ہم اپنا روز لانے کے لیے لوگوں کو دین کی راستے کی طرف لاتے ہیں، اپنا روز کا تمام لانے کے لیے دین کی طرف لاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ نشان دین حکمت کا نام ہے، حکمہ۔ اب اس سے زیادہ اپنی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک ہی مثال دیتا ہوں، بات بتا رہے ہیں۔ ہم نے لوگ اس دعوت دین اور منصب دین پر ان کے بعد کتنی حکمت رہ گئی، وہ تو سویرا اور طریقہ دین کا یہ ہے کہ تمہاری دعوت دین سے تم دین سے دور نہ ہو، ہر کوئی دین کی قرب جائے۔ اب اس سے خیال نہیں کیا جا قرض کس کو دیا جاتا؟ محتاج کو دیا جاتا، وہ تو خود مالک ہے۔ جو ہمارے پاس ہم اس کو مدعے کرتے رہے ہیں اس کا بھی وہ خود مالک ہے، تو قرض کو کیسے ہوا؟ میری ناقی تک تو یہ بات سمجھی ہے، وہ دراصل اس خرچ کرنے کی اہمیت کو سمجھا رہا کہ وہ قرض کیسے ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جب دیتے ہو تو قرض کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ خرچ کیے بغیر قرض ہے وہ لوٹانا ضروری ہوتا، قرض لوٹانا ضروری ہوتا۔ تو مالک رنگ گلی اشارہ یہ کر رہے ہیں، فکر میں نہ پڑو کہ مجھے دو گے تو کیا بنے گا۔ فرمایا جتنا دو گے وہ سنبھال رکھوں گا، مجھے رنگ پہ قرض ہو جائے گا کہ تمہیں لوٹا دوں، تمہیں واپس کر دوں۔ تو آئیے بورسان احتشام اسی تصور کو واضح کرتے ہوئے جب قرآن مجید نے اس سے اگلے مقام پر فرمایا اس خرچ کرنے کی اہمیت کو، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خرچ بھی کرو مگر یاد رکھو خرچ کرنے میں نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں شے محفوظ ہو گئی ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک ترتیب قائم کی ہے کہ پہلے مال کے خرچ کرنے کی بات کی ہے، بعد میں جان کے خرچ کرنے کی بات۔ جہاد بالنفس کی بات بعد میں آپ کے قرآن پاک میں، جہاد بالمال کی پہلے ہے۔ کیوں کہ بھئی مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے یا تو جو مال ہی نہ دے سکے وہ جان دے سکے گا۔ اور آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی زندگی سے ہم کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو جانے بھی دی اور مال بھی دیا، اور آج ہم کیا خدمت دین کا ادا کریں گے کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں؟ بولیے، ہم تو صرف تجربے میں باتیں اور جمع کرتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا کہ دنیا کے کاروبار اور بزنس میں لگائیں تو بڑھتا ہے، دنیا کے کاروبار اور بزنس میں لگائیں تو بڑھتا ہے، رائے خدا میں خرچ کر دے تو کم ہوتا ہے۔ یہ ہماری نفسیات ہیں۔ مگر صحابہ سے پوچھیے، آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت دائمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے جب یہ سنا کہ اللہ نے فرمایا مجھے کون قرض دے گا، آیت آئی تو انہوں نے آقا کی بارگاہ میں سن کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا 600 کھجوروں کو درختوں کا باغ تھا، کھجوروں کے درخت 600، انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا میں یہ راہ خدا خرچ کرتا، خرچ کر دیا۔ اب اپنے باغ کی طرف چل پڑے۔ وہ باغ بہت خوبصورت تھا، اس کے اندر بڑی پیاری جگہ بنی تھی، چشمہ تھا، اور دوپہر کو جاتے چشمے پانی کے ٹھنڈے تھے، وہاں راحت پاتے، وہاں گھر بھی تھا، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، وہاں اس کے اندر گھر رہائش رکھی ہوئی تھی۔ جب اس باغ کے اندر داخل ہوئے اور اپنے گھر کے پاس چلے گئے، قربانی جائیے انہیں کیسا یقین تھا کہ جو دیا وہ بڑھتا ہے، انہیں یہ فکر نہیں تھی راہ خدا دے دیا کہ کم ہو جائے گا۔ جب اس گھر کے پاس پہنچے تو اندر داخل نہ ہوئے، اندر داخل نہ ہوئے، باہر کھڑے ہو کر اپنی زوجہ کو بلا لیا، کہا باہر آ جاؤ، میں اس گھر میں نہیں آ سکتا، میں نے یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ قربان جائیے، بیوی ہو تو ایسی، خاتون ہو تو ایسی۔ اب وہ زوجہ حضرت سیدنا دائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عرض کرتی ہے جب سن لیا یہ شکوہ نہیں تھا، میرا کی بنے گا، میں کیسے لوں گی، بچے کیسے بنے گے، ہماری چھت کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا۔ قربان جائے خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو ان صحابہ کی زندگی سے بڑھ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جب دے دیا اور میاں نے یہ سودا کر لیا آقا علیہ السلام سے تو عرض کیا کہ میں تو اللہ سے سودا کرایا، یہ باغ بھی دے دیا اور گھر بھی دے دیا۔ زوجہ کے چہرے پہ نہ شکل آیا، نہ کوئی غصہ آیا، نہ شکوہ آیا، اور خوشی سے کہتے ہوئے باہر نکل آئی، کہتی ہیں دائمہ تم نے بہت نفع کا سودا کر لیا، تم نے بہت نفع کی تجارت کر لی، لوگوں آؤ
یہ اللہ کی دین، اللہ کے دین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب اہمیت ہمارے سامنے ہے تو آج اور یاد رکھیں کہ جو درجہ خرچ کرنے کے ساتھ نصیب ہوتا شاید ہی کوئی اور عمل انسان کو درجات کی بلندی دیتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، فرمایا اللہ کی راہ میں دینے والا اور خرچ کرنے والا اللہ کا محبوب دوست ہے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا البخیل عدو اللہ، بخل کرنے والا اللہ کا دشمن ہے ولو کان عابدا، چاہے عبادت گزاری کیوں نہ. آئیے اس نیکی کو اگر پانا چاہتے ہیں فی زمانہ، اس زمانے میں، تو کہیں کہ لحاظ قرآن آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے گو کہ یہ خرچ کرنے کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا. اور ایک اور یہاں ایک مثال دوں تاکہ بات کو سمیٹوں. وہ مثال یہ ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جب دیا جاتا ہے راہ خدا میں وہ کسی نہج پر دی ہو، دین کے راستے پر ہو، مخلوق پر دیا ہو، تو اللہ اس کو بدلے میں درجات عطا کرتا ہے. اور یہاں تک بھی لکھا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا لکھا ہوا مقدر بھی بدل دیا جاتا ہے. داؤد علیہ السلام کی زندگی، آپ کے مجلس میں ایک جوان بیٹھا، اس جوان کی موجودگی میں اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ جوان بیٹھا تو اسرائیل علیہ السلام نے خبر دی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ کے نبی کل یہ جوان فوت ہو جائے. آپ نے بات سن لی، وقت گزر گیا، حتیٰ کہ 6 ماہ گزر گئے. 6 ماہ کے بعد آپ اس جوان سے ملی، وہ زندہ تھا. آپ بڑی حیرت میں پڑ گئے اور یہی بات دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھی، تم نے تو اس دن خبر دی تھی کل یہ فوت ہو جائے گا، یہ زندہ کیسے؟ اب آپ نے جواب دیا جب یہ آپ کی مجلس سے اس کے باہر آیا فیصلہ اور حکم اور اس کا مقدر اور تقدیر ایسی کل سے کبھی ختم ہو جائے گی. مگر مجھے سوچ کے آیا ایک فقیر تھا دروازے پر کھڑا، اس نے صدا لگائی، اس نے 20 درہم یا دینار اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دے دیے، اسے دے دیے اللہ کے نام پہ. جب اسے دیے اس نے دعا دی، بیٹے اللہ تیری عمر میں برکت دے. اللہ پاک نے اس فقیر کی دعا کے صدقے اس کی 30 سال کی عمر کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا. دوستو یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت. میں نے عرض کیا کہ وہ کسی مخلوق پر ہو وہ بھی درجات کی بلندی، مگر آج جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا مخلوق پر خرچ کرنا کو یا بہت بڑا درجہ کا درجہ کا حامل ہے، مگر جب دین کو ضرورت ہو تو پھر کوئی غریب ہو یا امیر ہو، جب دین کو ضرورت ہو، دیکھیے کہ غربا پر خرچ کرتے ہیں عمرا، بولیے غربا پر کون خرچ کرتا ہے؟ عمرا. مگر جب دین کو ضرورت ہو تو پھر عمرا اور غربا کی کہے نہیں ہوتی، پھر سارے یکساں اس طرح بننے والے ہوتے ہیں کہ آؤ آج دین کو ضرورت ہے تم اس پر خرچ کرو. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم آج دین پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اپنا بے فضیلت والا وہ شہر پالیں، اپنا کھویا ہوا مکان سے کے پالیں، اور یہ کمال کی طرف اگر پلٹ کے آنا چاہتے ہیں تو آئیے وہی 4 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم اس تسلسل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہو جائیں، علم دین کو عام کرنے والے ہو جائیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. دوسرا تقاضا پھر آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت کو عام کریں. تیسرا تقاضا تبلیغ دین انشاء دین کا ادا کریں. اور چوتھا تقاضا مستقبل انقلاب. مگر یہ چاروں چیزیں خرچ کیے بغیر ممکن. علم کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے اچھے انسٹیٹیوشن اور ادارے بنائے جائیں اور یہ دوری ختم کی جائے، اتنا خرچ کیا جائے کہ وہ جو دین اور دنیا کی دوری ہے وہ ایک ہی چھت میں جمع ہو جائے. کہ آج کی سوسائٹی میں جو ممکن نہیں، بولیے یہ جب قدم اٹھائیں گے تو بہت راستے پیدا ہو جائیں گے. اور اس بات پر فخر ہے الحمدللہ تعالیٰ منہاج القرآن نے، تحریک منہاج القرآن نے اور قائد تحریک حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کو اسی طرح اسی ڈگر پر چلایا ہے کہ آؤ دین اور دنیا کے علم کی دوری کو ختم کر کے ایک جگہ جمع کر دیں، امتزاج ہو جائے. اور ممکن کہ اس دنیا میں اللہ کو کسی کی ادا پسند آئے، وہ مالک الملک کس بہانے سے کسی کو بخشش کا ذریعہ عطا کرے. تو میں یہ یقین کرتا ہوں، چلے آج یہ نہیں کہتا کہ ابھی دیں، چاہیے تو یہی، مگر جیسا مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے 6 بجے کا وقت رکھا تو میں اپنی بات کو نہیں سمیٹتا ہوں.